نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 تا 110۔ قرآن حکیم عرب کی سرزمین پر نازل ہو رہا تھا اور عرب کی سرزمین پہاڑوں سے بھری پڑی ہے، تو منکرین ہنسی مذاق کے طور پر کہنے لگے ان بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا، کیا یہ سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے واقع ہونے کے موقع پر پہاڑوں کا جو حشر ہوگا ان کا ذکر فرمایا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک استہزاء کے انداز میں کہتے تھے کہ تمہارے کہنے کے مطابق قیامت کو ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی، تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا جو اتنے مضبوط ہیں اور اپنی تخلیق کے دن سے لے کر آج تک اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہیں، ہلے تک نہیں ہیں، نہ کوئی ان کو ہلا سکا ہے۔ اور دنیا میں کسی چیز کی پختگی اور مضبوطی کو ظاہر کرنے کے لیے اسے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اپنا عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط رکھو۔ اگر تمہارا عقیدہ اور اخلاق پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوگا تو پھر تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ہر نقصان دینے والی چیز تمہاری پختگی سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی۔ تو پہاڑوں کی مضبوطی کا تصور قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو عرب تھے، جو انکار کرنے والے تھے، تو انہوں نے بھی سوال کیا کہ قیامت کے دن اتنے مضبوط پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَقُلْ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ میرے پروردگار ان کو بکھیر دیں گے، یعنی کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ مضبوط اور بلند و بالا چوٹیوں والے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ سورۃ القاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مختلف رنگوں کے پہاڑ اس طرح پیس دیے جائیں گے کہ وہ ایسے معلوم ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی قسم کے اور کئی رنگوں کے پہاڑ پائے جاتے ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں، براؤن کلر کی بھی ہیں۔ اور جب قیامت برپا ہوگی تو یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور مختلف رنگوں کے مرکب سے ان کا کچھ اور ہی رنگ نکل آئے گا اور ایسے محسوس ہوگا جیسے دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے۔ تو جب پہاڑ اور چھوٹے بڑے ٹیلے گرد و غبار کی صورت میں فضا میں بکھر جائیں گے فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو اللہ تعالیٰ زمین کو چھوڑ دیں گے بطور چٹیل میدان، یعنی پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائیں گے اور اپنی جگہ پر نظر نہیں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین کی حالت یہ ہوگی لا ترى فيها عوجا ولا امتا، کہ تم نہیں دیکھو گے اس میں کوئی ٹیڑھا پن اور نہ کوئی ٹیلا، زمین بالکل ہموار اور راستہ سیدھا ہو جائے گا، اس میں کوئی موڑ کوئی ٹیلا وغیرہ نہیں ہوگا، ساری زمین برابر کر دی جائے گی۔ پروردگار عالم جس نے یہ سارا نظام کائنات بنایا ہے وہ سارے کے سارے نظام کو تبدیل بھی کر دیں گے، کسی چیز کو اس کی موجودہ حالت پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔
اور فرمایا کہ پھر جب حساب کتاب کی منزل آئے گی، یومئذ یتبعون الداعی، اس دن پکارنے والے کے پیچھے لگیں گے۔ جب اللہ کے حکم سے فرشتہ بارگاہ رب العزت میں پیشی کے لیے بلائے گا تو سب لوگ آواز کی سمت پر دوڑتے چلے جائیں گے اور ایسے سیدھے جائیں گے جیسے تیر اپنے نشانے پہ جاتا ہے، لا عوج لہ، اور دوڑنے والوں میں کوئی ٹیڑھا پن بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی آواز میں کوئی کجی ہوگی۔ دنیا میں تو لوگوں نے اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کا انکار کیا، مذاق اڑایا، تمسخر کیا، طرح طرح کی تعویلیں کر کے اللہ کی طرف بلانے والے کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر محاسبے والے دن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، بلکہ سب کے سب دوڑے چلے جائیں گے۔ کسی میں مجال نہ ہوگی کہ اس کے حکم کی سرتابی کرے۔ کاش کہ یہ لوگ آج بھی اللہ کے داعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ دیتے اور ان کی طرف لپکتے۔ تو فرمایا کہ اس دن یہ انقلاب بھی آئے گا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، خدائے رحمان کے سامنے ساری کی ساری آوازیں دب جائیں گی۔ اللہ کے خوف سے کوئی شخص اونچی آواز میں بات نہیں کر سکے گا۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، پس تم نہیں سنو گے مگر ہلکی سی آواز۔ جب کوئی بات چیت ہوگی تو اتنی پست آواز ہوگی جیسے کانا پھونسی ہوتی ہے یا پاؤں کی ہلکی سی آہٹ ہوتی ہے۔ یعنی قیامت کے دن خوف اور دہشت ایسی ہوگی کہ پیروں کی آہٹ کے علاوہ کوئی آواز سنائی نہ دے گی۔ اگر کوئی کچھ کہے گا بھی تو اس قدر آہستہ بولے گا جیسے پیروں کی آہٹ کی آواز ہوتی ہے۔ اور فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن کوئی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی، مگر سفارش کے لیے دو شرطیں ہوں گی۔ پہلی شرط الا من اذن له الرحمن، کہ اس شخص کے لیے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، اور دوسری شرط یہ کہ ورضی له قولا، کہ وہ اس کی بات پر اللہ تعالی راضی ہو، اور اللہ رب العزت راضی اس بات پہ ہوں گے جو اللہ کو پسند ہوگی، اور اسی شخص کے حق میں اللہ تعالی سفارش کی اجازت دیں گے۔ اللہ رب العزت کی پسندیدہ بات ایمان اور عقیدے کی پاکیزگی ہے۔ سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایمان لاؤ گے، کلمہ توحید قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اگر ناشکری کرو گے، کفر اور شرک کا ارتکاب کرو گے تو اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو سفارش کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور بات کی پسندیدگی کے ساتھ سفارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، تب جا کر سفارش مفید ہوگی۔ سفارش کا مسئلہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ سفارش پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر، فرشتے، شہید، اولیاء اور کامل مؤمنین سفارش کریں گے مگر اللہ رب العزت کی اجازت کے ساتھ۔ سفارش کے معاملے میں مشرکین کا عقیدہ الٹ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ان کے شرکاء اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کسی صورت میں رد نہیں کر سکتے، لہذا اللہ رب العزت کو ان کی سفارش ماننی ہی پڑے گی۔ ایسی سفارش کو جبری سفارش کا نام دیا جاتا ہے تفاسیر کے اندر۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ مشرکین نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر لیا ہے کہ دنیا میں بادشاہوں اور بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف بھی سفارش قبول کرنا پڑتی ہے،
وہ جانتے ہیں کہ اگر فلاں با اثر شخص کی سفارش نہ مانی گئی، اس کی بات کو ٹھکرا دیا گیا تو وہ اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے، لہٰذا وہ بعد ناخواستہ سفارش منظور کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کسی بڑے آدمی کی بیوی سے بھی سفارش کروا لیتے ہیں اور وہ بھی اپنے خاوند سے بنوا لیتی ہے، مگر اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہیں، اور اللہ رب العزت کو اپنی سلطنت کے زوال کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور سے خطرہ ہے، لہٰذا وہ کسی کی سفارش قبول کرنے پر مجبور نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک ایک دعا کر لیں جو قبول کی جائے گی۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی اور قبول ہو گئی، مگر میں نے یہ دعا قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے، اس دن میں یہ دعا اپنی امت کے گناہ گاروں کے حق میں مانگوں گا، مگر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ دعا میری امت کے اس شخص کے حق میں انشاءاللہ مقبول ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہوگا۔ کافر، مشرک، منافق، ملحد، بد اعتقاد اور فاسد عقیدے والے کے حق میں سفارش قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کی اجازت ملے گی۔ شفاعت کا سرے سے انکار کر دینا یہ بھی کافروں والا عقیدہ ہے، کیونکہ شفاعت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح میزان کا قائم ہونا، اعمال کا تولا جانا، اعمال کا وزن ہونا قیامت کے دن، اس کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ اس کا ثبوت بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ میزان قائم ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو خوب جانتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان آخرت کی زندگی کے لیے آگے بھیجتے ہیں اور جو کچھ دنیا کے لیے پیچھے رکھتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اگر آگے پیچھے سے جہت مراد دی جائے تو یہ بھی درست ہے کہ انسان اپنے آگے پیچھے کی ہر چیز کو نہیں جانتا، مگر اللہ تعالیٰ ہر شے سے واقف ہیں، وہ علیم کل ہیں، اور اللہ رب العزت کو ذرے ذرے کا علم ہے۔ کوئی ایسی چیز اس کائنات میں نہیں ہے جو اللہ کے احاطہ علم سے باہر ہو۔ اور سورۃ النبا میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن ہر آدمی آگے بھیجی گئی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اگر کوئی نیکی بھیجی ہے تو وہ بھی نظر آئے گی، اور اگر کوئی برائی بھیجی ہے تو وہ بھی دیکھ لے گا۔ اگر کوئی غلط رسم چھوڑ کر آیا ہے، حرام کی کمائی اپنے پیچھے چھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ ہر شخص کے حالات اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہیں اور انہی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور انسان علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ انسان نہ تو اللہ رب العزت کی معلومات کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ مخلوقات کا، نہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا، کیونکہ انسان کا علم بالکل محدود ہے اور اللہ کا علم غیر محدود ہے۔ واللہ بکل شیء محیط، ہر چیز کا احاطہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مخلوق اس کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سورۃ بنی اسرائیل میں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں تو بالکل قلیل علم دیا گیا ہے اور تم اتنا ہی جانتے ہو جتنا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ علم محیط کے مالک وہ صرف اللہ رب العزت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی سمجھ نصیب فرمائیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔